بجے تو گھڑی دیکھنے کے لیے میں نے موبائل اٹھایا کہ دیکھوں کتنا بج رہا ہے. تو جب میں نے دیکھا تو دیکھا کہ ایک میسج تھا, اس میں میسج تھا. میں نے کہا لاؤ تھوڑا میسج کلک کر لوں, اور میسج کلک کیا اور اندر گیا تو دیکھا کہ دوسرا بھی میسج ہے, پھر دیکھا تیسرا بھی میسج ہے, پھر دیکھا چوتھا بھی میسج ہے, اور جب سارا میسج پڑھ کر ختم کیا تو دیکھا کہ آدھا گھنٹہ نکل چکا ہے. یہ ہے سوشل میڈیا, یہ دجال کا آلے کار ہے جسے آپ نے اپنے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. اسی لیے it is the fatwa of the biggest mufti of the world, مفتی تقی عثمانی صاحب. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ میں آپ کو سنا رہا ہوں. It is not allowed to use Android mobile for the person who is not able to use it correctly. جس شخص کے پاس یہ موبائل ہے اینڈرائڈ موبائل, جس کے اندر گانے ہیں, جس کے اندر فلمیں ہیں, اس موبائل کا استعمال کرنا اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جو اس کے صحیح استعمال پر کنٹرول نہ رکھتا ہو. اگر آپ کو کنٹرول ہے کہ میں اس کا استعمال کروں گا تو اس میں گانا نہیں سنوں گا, میں اس کا استعمال کروں گا اس میں فلمیں نہیں دیکھوں گا, میں اس کا استعمال کروں گا اس میں پورن ویڈیوز نہیں دیکھوں گا, میں اس کا استعمال کروں گا اس میں ننگی تصویریں نہیں دیکھوں گا. اگر اپنے آپ پر کنٹرول ہے تو it is allowed for you to use Android mobile. If you do not have control on yourself, it is not allowed for you to use Android mobile. It is the fatwa mufti. اچھی طرح سمجھ لیں. اس لیے میں کہتا ہوں آج لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں, اپنے بچوں کا برتھ ڈے منا رہے ہیں. میرے بھائی, there is no concept of birthday in Islam. اسلام میں برتھ ڈے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر برتھ ڈے کا کوئی کانسیپٹ ہوتا تو سب سے زیادہ اللہ کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے وہ کس کا ہے؟ آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ بتائیں نبوت کے بعد 23 سال زندگی میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے منایا ہو, صحابہ کرام نے منایا ہو؟ اب ہم اور آپ یہودیوں کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے بچوں کا برتھ ڈے منا رہے ہیں. بچوں کا چھوڑ دیجئے, بچہ میں نے آپ پڑھتا ہے دانش نام ہے, وہ پڑھنے نہیں آئے, تو جو بچہ پڑھنے نہیں آتا ہے تو میں نے دوسرے دن پوچھتا ہوں کہ دانش کہاں تھے کل نہیں آئے؟ تو اس نے کہا کہ کچھ ضروری کام تھا. میں نے کہا کیا کام تھا؟ وہ نہیں بتا رہا تھا. اس کے بغل والا جو تھا وہ بتایا کہ مفتی صاحب اس کے دادا کا برتھ ڈے تھا. دادا کا برتھ ڈے؟ کتنی ایج ہے تمہارے دادا کی؟ 75 ایئرس, 75 سال کے ہو گئے اور برتھ ڈے منا رہے ہیں. آنے دیجئے دادا جی کو. دادا آئے فیس جمع کرنے, نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ. اگل یہ تشریف رکھیے, ماشاء اللہ سنا ہے کہ آپ برتھ ڈے منا رہے. وہ گھر والے یہ شیطانی حربہ ہے. اکثر شادی بیاہ کے اندر حرام گھر کے اندر ہوتا ہے, اور ہم کیا کہتے ہیں؟ لڑکے نہیں مانتے. لڑکے نہیں مانتے. لڑکے شراب کا بوتل لا کر کے آپ کے گھر رکھ دیں, آپ کہہ دیجئے لڑکے نہیں مانتے. جیسے شراب حرام ہے ایسے ہی ناچ گانا کرنا بھی تو حرام ہے, ایسے ہی ڈی جے بجانا بھی تو حرام ہے. ہم لوگ ایک حرام کو تو جائز سمجھتے ہیں اور دوسرے حرام سے خنزیر کی طرح نفرت کرتے ہیں. میرے بھائی حرام میں کوئی تفریق نہیں ہے. اس لیے اللہ کے واسطے کوئی بہانہ کبھی مت کیا کرو. جو ہمیشہ سکسیسفل انسان ہوتا ہے وہ کبھی کوئی بہانہ نہیں کرتا. these are merely excuses. یہ صرف بہانے ہوا کرتے ہیں. ہمیشہ کامیاب انسان بہانے نہیں کرتے بلکہ وہ اپنا حقیقی راستہ تلاش کرتے ہیں. اس لیے برتھ ڈے کے رسم کو اپنے معاشرے سے ختم کیجئے. خود اپنا برتھ ڈے ہے, اپنے بچوں کا برتھ ڈے ہے. ان ساری چیزوں کو ختم کر کے ہم اپنے گھر کے اندر قرآن اور سنت کو فروغ دیں. مہینے کے اندر آپ اجتماع رکھیں اپنے گھر کے اندر, آپ جلسہ رکھیں اپنے گھر کے اندر. اس میں بلائیں مولوی صاحب کو بلائیں, مولانا ہاشم صاحب کو بلائیں, اس میں اللہ کے نبی کی نعت پڑھوائیں اور لوگوں میں شیرین تقسیم کریں, کھانا کھلائیں. ماشاءاللہ. ارے آپ کو خوشی منانا ہے, آپ حلال طریقے سے خوشی منائیں. حرام طریقے سے کیوں کرتے ہیں؟ چھٹی کی رسم اسلام میں نہیں ہے. آپ عقیقہ کریں, چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ 7ویں دن عقیقہ ہے, 6ٹھے دن چھٹی منائیں گے, لیکن عقیقہ 40 سال کا ہو گیا ابھی عقیقہ نہیں ہوا.
نے کہا اللہ کے بندے تو نے چھٹی منایا، 7ویں دن میرے نبی نے حضرت حسن اور حسین کا عقیقہ کیا، ایک ایک بھیڑ اللہ کے نبی نے ذبح فرمائی ہے، آپ نے 7ویں دن ان کا نام رکھا ہے، آپ نے ان کا عقیقہ کیا ہے۔ کیا تجھے اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے؟ کیا تجھے نبی کے طریقے سے محبت نہیں ہے؟ تجھے چھٹی سے محبت ہے؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا ہر بچہ کل مولود مرتہن بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب عقیقہ کر دیا جاتا ہے بچے کے اوپر سے علائے بلائے ٹل جاتی ہیں، ہم چھٹی تو مناتے ہیں عقیقہ نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائی نیت کرو انشاءاللہ اپنے نبی کی سنتوں کو ہم اپنی زندگیوں میں داخل کریں گے، ماحول اور معاشرے کے رسم اور رواج کو ختم کریں گے۔ تو دوسری چیز میں نے بتائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ پہلا کام کیا کرے گا؟ جب بولے گا سچ بولے گا۔ دوسرا کام کیا کرے گا؟ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُمِنَ، جب امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرے گا۔ اور اس کا بہت مفہوم وسیع ہے، صرف پیسہ والا مت سمجھیے گا۔ اور ابھی اس کی تشریح کرنے چاہیں تو 1 گھنٹہ صرف امانت کی تشریح ہو سکتی ہے، لیکن وقت کم ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ اور جوار کسے کہتے ہیں؟ الجوار 40 دارا، آپ کا گھر یہاں ہے، 10 گھر آپ کے مشرق کی جانب، 10 گھر آپ کے مغرب کی جانب، 10 گھر شمال کی جانب، 10 گھر جنوب کی جانب، یہ 40 گھر جوار کہلاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کھانے میں سالن میں پانی کا اضافہ کر لے، اور سالن بغل میں کھانا نہیں ہے تو وہاں پر تھوڑا سا کھانا بھیجوا دے، سالن بھیجوا دے، پانی کا اضافہ کر لے، اور پھر اپنے پڑوسی کا خیال کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل امین اس کثرت سے مجھے تاکید فرماتے رہے، وصیت کرتے رہے پڑوسی کے بارے میں، مجھے شبہ ہوا کہ ان کو وراثت کے اندر حصہ نہ مل جائے۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی یہودی تھا، جب مکان بیچنے لگا تو ایک مکان کی قیمت 1 لاکھ ہوتی ہے تو مانگ رہا ہے 10 لاکھ۔ تو سامنے والے نے کہا بھائی تیرے مکان میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ تو 10 لاکھ کا بیچ رہا ہے؟ ارے 1 لاکھ کا مکان ہے 1.5 لاکھ لے لے، 10 لاکھ کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا 1 لاکھ تو مکان کا، 9 لاکھ پڑوسی کا۔ کیونکہ میرے پڑوسی کون؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ رات دن کوئی مسئلہ پھنسے گا، وہ تو یہودی لیکن مسئلہ وہی حل کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اس وجہ سے پڑوسی کے خیال کرنے کا حکم ہے، غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قسم خدا کی وہ ایمان والا نہیں، قسم خدا کی وہ ایمان والا نہیں، قسم خدا کی وہ ایمان والا نہیں۔ پوچھا گیا من یا رسول اللہ، کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس شخص کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ آج دیکھیں کہ لوگ اپنے چھتوں پر چڑھ کر کے پڑوسی کی بیوی کو، ان کی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی پڑوسین سے زنا کرتا ہے، یہ زنا کرنا 70 زنا سے زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام حرکات اور سکنات سے واقف ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے پڑوسی کا خیال کرنا، اور آپ الٹا فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے پڑوسیوں کی تکلیف کا خیال کرنا، ان کے گھر کا خیال کرنا، ان کی بچیوں کا خیال کرنا، دین کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی یہ ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ جب پڑوسیوں کا خیال کیا جاتا ہے اور معاشرت کے اصول پر عمل کیا جاتا ہے، اللہ ایک بہترین معاشرہ تعمیر فرماتے ہیں۔
اور ہر بندہ اگر اپنی اپنی اصلاح کی فکر کر لے تو سب کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ اگر ہم اور آپ ایک دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے، ہم سب نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم سب اپنے اپنی اصلاح کریں گے، اپنے اپنے گھر کی اصلاح کر لیں گے۔ جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ سارے گھروں کی اصلاح ہو جائے گی۔ گھر میں روزانہ کوئی کتاب آپ تعلیم ضروری کر لیں، آپ مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، جس وقت سب لوگ خالی ہوں بیٹھ کر 10 منٹ کوئی بھی کتاب ہے، حدیث کی کتاب لے لیں، فضائل کی کتاب لے لیں اور اسے پڑھیں۔ کسی دن اپنے بچے سے پڑھوائیں، کسی دن اپنی بچی سے پڑھوائیں، کسی دن اپنی اہلیہ سے پڑھوائیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کس طریقے سے دل کی زمین کو ہموار کر دیتا ہے، بنجر زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے، دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ گھر کے اندر جائیں، موبائل یوز نہ کریں، ایک وقت بنا لیں موبائل کب یوز کرنا ہے، ایک قاعدہ قانون بنا لیں۔ گھر میں انٹری ہوگی اور فوراً موبائل پاکٹ کے اندر چلا جائے گا۔ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کا اتحیات سنیں، ان کی درود شریف سنیں، اور جب بچہ سنائے تو اس کو کچھ انعام دیں۔ انعام میں موبائل نہ دیں، انعام میں لیپ ٹاپ نہ دیں، یہ آپ زہر دے رہے ہیں، یہ آپ زہر حلال دے رہے ہیں تو اسے ہلاک اور برباد کرنے والا ہے۔ کتنے ایسے بچے ہیں کہ ان کی آنکھیں ٹہڑی ہو گئی ہیں، ان کی آنکھیں کج ہو گئی ہیں موبائل کو دیکھنے کی وجہ سے۔ ایک ویڈیو ہمارے پاس آیا، چھوٹا سا بچہ ہے، کھانا کھا رہا ہے، موبائل اسٹینڈ پر لگا ہوا ہے، جیسے ہی موبائل اس کی امی ہٹاتی ہیں فوراً چلانے لگتا ہے، پھر موبائل کو لگا دیا جاتا ہے، پھر وہ کھانا کھانے لگتا ہے۔ ذرا غور کریں، یہ ہمیں ایک طریقے سے ایسے مرض کا شکار بنا رہے ہیں کہ آئندہ 10 سال کے بعد جو ہماری نسل آنے والی ہے یہ ایسی نسل ہوگی جس کے اندر سے احساس نکل چکا ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بات چیت نہیں ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں۔ اس موبائل نے ملاقاتیں کھا لی، اس موبائل نے رشتہ داریاں کھا لی، اس موبائل نے محبتیں کھا لی۔ آج لوگ فادر ڈے مناتے ہیں، مدر ڈے مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں۔ ارے اسلام میں تو روزانہ ہی فادر ڈے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے والدین پر محبت کی نگاہ ڈالتا ہے اللہ اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی نے تو روزانہ فادر ڈے بنا دیا ہے۔ ماں کی عزت کرنا اور والد کا احترام کرنا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور والد جنت کا دروازہ ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی دن مخصوص نہیں کرنا ہے، روزانہ ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت